بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اور تبع تابعین جب ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے تو اس میں اکثر 3 باتیں لکھتے تھے۔ پہلی بات، من اصلح آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، ومن اصلح سریرتہ اصلح علانیتہ، ومن اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ فیما بینہ وبین الناس۔ یہ 3 لکھا کرتے تھے۔ پہلی بات کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی عمل میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے تمام غموں کے لیے خود ہی کافی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو دنیا کے غموں میں جتنا نہیں پڑتا، وہ اپنی آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے، اللہ اس کے دنیا کے سارے غموں کے لیے خود ہی کافی ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات کہ جو اپنے پوشیدہ معاملات درست کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری سارے معاملات درست فرما دیتا ہے۔ بہت سارے موقع ہر انسان کے اوپر ایسے آتے ہیں کہ جس میں اس کا معاملہ باطنی ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا، اس کی اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اسے کوئی دیکھنے والا بعض اوقات نہیں ہوتا، یا بعض اوقات دل کے اندر کی کوئی کیفیت ہوتی ہے، یعنی پوشیدہ چیزیں، لوگوں کے ہی نگاہوں سے جو چیزیں پوشیدہ ہیں، جب اس میں وہ اپنا طرز عمل درست رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ظاہری ساری چیزوں کو درست فرما دے۔ اور تیسری چیز فرماتے تھے کہ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملات صحیح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور بندوں کے درمیان کے جتنے معاملات ہیں ان کو درست فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تینوں باتیں بڑی گہری باتیں ہیں۔ ایک ایک بات کی اگر گہرائی میں جائیں گے تو ہماری زندگی کے لیے ایک ایک بات میں بڑا سبق موجود ہے۔ پہلی چیز کہ اپنی آخرت کو درست کرنے کی فکر میں لگے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر حصے میں 24 گھنٹے کی زندگی میں جتنے بھی کام کرتا ہے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی آخرت بگڑتی ہو۔ اللہ کی ہر منع کی ہوئی چیز سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو پورا کرے۔ یہ مطلب ہے آخرت کو درست کرنے کی فکر میں لگنے کا۔ کاروبار میں ہیں تو کاروبار کو صحیح کرے، گھر میں شادی ہو رہی ہے تو اس شادی کو صحیح طریقے سے کرے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے تو اچھے انداز سے اچھے طریقے سے رہے۔ غرض ہے کہ 24 گھنٹے میں جو کام بھی کرتا ہے اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق کرے، گناہوں سے بچتا رہے اور نیکی کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ یہ آدمی اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر میں لگ گیا، اب اللہ اس کے دنیا کے غموں کے لیے خود ہی کافی ہوں گے۔ اس کی دنیا کے سارے کام اللہ تعالیٰ خود بنائیں، اس کی ساری الجھنیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرمائیں گے، سارے اس کے بند راستے اللہ تعالیٰ کھولیں گے۔ جو رکاوٹیں کوئی آدمی اس کے راستے میں پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو خود دور فرمائیں گے۔ جو اس کا برا کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے خود نمٹیں گے، اور ہر جگہ آسانیاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیدا فرمائیں گے۔ باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔